السلام علیکم ناظرین میں ہوں ظفر اقبال ظفر، اور آج ہم ایک تاریخ ساز لکھاری جنہیں دنیا ان کے فن کے حوالے سے بہت اچھی طرح سے جانتی ہے، اور ان کے ڈائیلاگس جو سلطان مصطفیٰ قریشی جیسے عظیم اداکار اور فنکار بولا کرتے تھے، وہ ڈائیلاگ اصل میں ناصر ادیب صاحب کے لکھے ہوئے ہوا کرتے تھے۔ تو آج فن کے حوالے سے ان کے فن کو تو پوری دنیا جانتی ہے، اور آج ہم ان سے خصوصی طور پر ان کی مہربانی کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، اس حوالے سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں کہ یہ جو کامیابی کے انہوں نے مراحل طے کیے ہیں، اور اللہ نے آج ان کو لازوال عروج بخشا ہے، اور انہوں نے ہمیشہ عاجزی کے دامن کو کبھی چھوڑا نہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ اپنی کامیاب زندگی اور وہ گاؤں سے سٹارٹ کرتے ہوئے ہمیں محمد نواز سے ناصر ادیب تک جو ان کا سفر ہوا اس کو ہم جاننا چاہتے ہیں، تاکہ زندگی میں کوئی ان کی طرح آگے بڑھنا چاہے تو اسے یہ باتیں بطور حوصلہ ملیں۔ ناصر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ کی بڑی مہربانی۔ ناصر ادیب صاحب جتنے اچھے لکھاری ہیں نا، اس سے کہیں بڑھ کر یہ اچھے انسان ہیں، اچھے دل کے مالک ہیں۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ مجھ جیسا ایک ادنا سا بندہ جنہوں نے ان سے محبت کے پیش نظر ان سے درخواست کی، اور آج انہوں نے اپنے گھر کے دروازے میرے لیے کھول کر جس طرح سے مجھے یہ عزت دی، اس سے میں سمجھ سکتا ہوں کہ کتنی یہ احترام انسانیت رکھتے ہیں۔ مزید ناظرین، ظفر اقبال صاحب نے کہا میں بہت اچھا انسان ہوں، میری دعا ہے اللہ سے، اور اکثر میں دعا کرتا ہوں یار کہ اے میرے خدا، لوگ مجھے اچھا سمجھتے ہیں، اچھا تو میں نہیں ہوں، لیکن اگر وہ مجھے اچھا سمجھتے تو تو نے ان کے دل میں ڈالا تو پھر مجھے اچھا کر دے۔ تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا، اور ایک ذہن میں بات یاد رکھیے گا کہ انسان عاجزی اختیار کرے یا انسان عبادت کرے، انسان اپنی مرضی سے صرف گناہ کر سکتا ہے، نیکی نہیں کر سکتا۔ اس کی توفیق انسان کو اللہ دیتا ہے، اس سے قبول کریں۔ ورنہ میں ایک ان پڑھ ماں کا بیٹا، ان پڑھ باپ کا بیٹا، ان پڑھ بھائیوں کا بھائی، ان پڑھ بہنوں کا بھائی، ہمارے اس گاؤں میں کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں تھا۔ عید کے روز، رمضان شریف کی عید کے روز میں پیدا ہوا۔ میرا باپ، میرے بھائی عید پڑھنے گئے ہوئے تھے، جب واپس آئے تو میں اسٹوڈیو میں آ چکا ہوں، اور میری ماں مجھے بتاتی ہے کہ یہ واحد رمضان تھا جس میں میری کوئی نماز قضا نہیں ہوئی اور میرا کوئی روزہ قضا نہیں ہوئی۔ تو شاید ان کی اس عبادت کا اثر میری ذات پر بھی ہوگا۔ بے شک بے شک بے شک۔ تو سب سے چھوٹا بچہ تھا میں، ہم 5 بھائی تھے اور 3 بہنیں تھیں۔ تو میری ماں جو تھی وہ، ہم بہت بڑے کوئی لوگ نہیں تھے، لیکن میرا باپ چودھری کہلاتا تھا، اس کے پاس لوگ آتے تھے، میری ماں کے پاس عورتیں گاؤں کی آتی تھی۔ تو جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے، اس وقت میری عمر 2 یا 3 سال ہوگی، تو کہ ماں کے اس مجمع میں بیٹھ جانا، ماں نے دیکھنا تو اس نے کہنا تم ادھر کیا کر، جاؤ باہر بیٹھو، میں نے باہر چلے جانا۔ وہاں میرے والد صاحب کے پاس لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے وہاں جا کر کھڑے ہو جانا، میرے باپ کی نظر میں پڑے، انہوں نے کہا تو تے کی لینا، چل اندر جا۔ وہ اس طرح آنے جانے میں نے ایک دن پھر میں درمیان میں ایک جوڑی تھی، میں وہاں بیٹھ گیا اور میں سوچنے لگ گیا کہ شاید میری ماں میرے سے پیار نہیں کرتی، کبھی سوچتا میرا باپ بھی میرے سے پیار نہیں کرتا، نہ وہ بیٹھنے دیتا ہے نہ وہ بیٹھنے دیتی ہے۔ تو اس ڈیوڑی میں جو بیٹھ کر وہ میں نے سوچنا شروع کیا نا، وہی تنہائی جو تھی اور وہی جو پہلی معصومانہ سوچ تھی کہ شاید یہ میرے سے پیار نہیں کرتے، اسی نے مجھے تخلیقی صلاحیت دی اور سوچنے کی وہ بات دی۔ یہاں سے ایک سوچ کا عمل شروع ہوا۔ پھر میں بڑا ہو گیا۔ جب بڑا ہو گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑی مشہور بات وہاں ہوتی تھی کہ ہمارے گاؤں کے قریب ایک آدمی تھا جو لکھ پتی تھا، اور یہ اس دور کی بات ہے جب ہمارے گھر میں 10 روپے کا نوٹ نہیں ہوتا تھا، چاندی کا روپیہ ہوتا تھا جس میں 16 آنے تھے، اور وہ بھی 2 مہینے 3 مہینے 1 روپیہ خرچ نہیں ہوتا تھا۔ تو میں اس آدمی کو دیکھنے کے شوق میں اپنے ڈیرے سے سالم انٹرچینج کے پاس ایک موزہ سالم ہے، وہاں پہنچ کر وہاں سے تقریباً 3 کلومیٹر 3 میل کا فاصلہ تو وہ میں طے کر کے گیا۔ وہاں جا کے پوچھا، پتہ چلا کہ اس کو تو مرے ہوئے 4-5 مہینے ہو گئے۔ اس کے بیٹوں کو دیکھا، پاکستان بن چکا تھا لیکن وہ ادھر ہی رہتا تھا۔ تو مجھے ان میں کوئی تبدیلی تو نظر نہ آئی کہ یہ کوئی ان کے کوئی 4 ٹانگیں نہیں تھی، 4 کان نہیں تھے، عام انسان تھے۔ اور وہی وہاں جو میری سوچ تھی کہ 4 ٹانگیں بھی نہیں ہیں، 4 ہاتھ بھی نہیں ہیں، تو یہ اتنے مشہور کیوں یہ لوگ، میں نے کو دیکھنے کیوں آیا ہوں؟ جس وقت میں مولا جٹ کا سین لکھ رہا تھا، مولا جٹ سلطان رائی کا اور مصطفیٰ قریشی صاحب کا پہلی ملاقات میں، جب اس کو پتہ لگتا کہ یہ مولا جٹ ہے
تو اس کے بارے میں جو اظہار خیال تھا مجھے وہ ملاقات یاد آ گئی جو میں ثانی کو دیکھنے گیا تھا. تو وہاں میں نے ڈائلاگ رکھا واہ ربا نہ لت ہاتھ بھی دو لتاں بھی دو سر بھی ایک. وہ مطلب یہ نہیں اس کو مولا جاٹ میں کوئی اور خوبی نظر نہیں ہے. تو یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ زندگی میں جو کچھ حادثے جو واقعات ہوتے ہیں وہ انسان کی زندگی کا مستقبل بن جاتے ہیں. بالکل. واپس آیا تو میں نے ایک میرے سب سے بڑی بہن کے سسر تھے وہ پڑھے لکھے تو میں نے ان سے کہا چچا وہ ثانی مر گیا تو اخبار میں تو خبر ہی کیوں نہیں آئی. تو انہوں نے کہا بیٹا اخبار میں خبر لکھپتیوں کی نہیں آتی, اخبار میں خبر ان لوگوں کی آتی ہے جنہوں نے زندگی میں کوئی ایسا کام کیا ہوتا ہے جو نسلوں پر اثر انداز ہو, کوئی نمایاں کردار ادا کیا. تب سے میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ یا اللہ مجھے ایسا آدمی بنا دے, میں ایسا آدمی بنوں گا کہ میں جب مروں تو اخبار میں خبر لگے کہ آج یہ فلاں آدمی تھا اس دنیا میں نہیں رہا. یہ ایک شوق لے کر میں جوانی کی طرف چلتا گیا. قابل بچہ تھا, اللہ تعالیٰ نے زرخیز ذہن دیا تھا ہر کلاس میں ٹاپ کرنا. آج بھی فلر ون کا اسکول جو ہے وہ جب پہلی دفعہ میٹرک تک ہوا تو میں پہلا ہماری کلاس تھی جس نے میٹرک وہاں سے کیا, اور اس وقت جو میں نے نمبر لیے تھے آج تک وہ ریکارڈ میرا کسی اسٹوڈنٹ نے نہیں توڑا. وہ آج بھی تختی پر میرا نام ٹاپ پر لکھا ہوا ہے. میرا نام ماں نے میرا نام محمد خان رکھا تھا کیونکہ میرے سے پہلے ایک بچہ تھا جس کا نام محمد خان تھا, وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اس نے نام میرا محمد خان رکھا. جو میرے بڑے بھائی تھے انہوں نے میرا نام عید محمد رکھا کیونکہ میں عید والے دن پیدا ہوا. میرے والد صاحب نے میرا نام محمد نواز رکھا. تو یہ 3 نام لے کر میں جوانی کی طرف چلا, اور جب میں اسکول میں داخل ہوا تو میرا نام محمد نواز ہی رکھا گیا. پھر میرے مرشد پاک نے میرا نام جو تھا وہ ناصر ادیب رکھا. تو یہ سوچ بھی بڑھتی رہی مشہور ہونے کی. اور سر آپ نے اپنے اندر لکھاری کو کیسے پہچانا کہ وہ اندر جو آپ کے ایک لکھاری چھپا ہوا ہے اس کو کس طرح سے آپ نے محسوس کیا؟ وہ ایسا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ تنہائی میں بیٹھنے کی عادت ہوگی, جو خیالات کے وہ آمد ہوتی تھی جو آج تک قائم ہے. کہ آج بھی میں محفل میں نہیں, میں محفل میں بھی تنہا ہوتا ہوں. اچھا اور تنہائی میں میری ارد گرد محفل لگ جاتی ہے. اپنی ذات کے اندر ہی جو ہے نا وہ سب کچھ گم رہتے ہیں. ایمان ہے صرف میں ہی نہیں, آپ اگر غور کریں ہر چیز آپ کے اندر سے آتی ہے. بالکل سب کچھ آپ کے خود ہی میں ڈوب کر پا جا سراغ. برائی بھی, اچھائی بھی, اللہ بھی, رسول بھی, پیغمبر بھی, پیغامات بھی, گناہ بھی, شیطان بھی, سب کچھ آپ کے اندر ہے. اندر سے آپ کس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, بالکل کس کو راستہ دیتے ہیں اپنے دماغ تک. یہ اب اللہ کی آپ کے اوپر رحمت ہونی چاہیے, آپ کی کوشش ہونی چاہیے یا اللہ مجھے بچا لے. اینی آپ تو وہ مجھے تنہائی میں پڑھنے کی عادت پڑ گئی. اچھا. تو جب میں 8ویں کلاس پاس کی, جی 8ویں کلاس تک میں پاکستان کے تقریباً نہ صرف ہر بڑے رائٹر کو پڑھ چکا تھا اور ناول نگار کو, بلکہ میں نے جو غیر ملکی کچھ رائٹر تھے ان کے تراجم بھی پڑھے. نسیم حجازی صاحب, رضیہ بٹ صاحبہ, محمد سعید صاحب, ایم اسلم صاحب, تیرتھ رام فیروز پوری کے تراجم پڑھے, منشی پریم چند کو پڑھا, راجندر کرشن کو پڑھا, راجندر سنگھ بیدی کو پڑھا, کیمیائے سعادت پڑھی, کشف المحجوب پڑھی, نہج البلاغہ پڑھی, اور خلیل جبران کو پڑھا. تو وہ مطالعہ کرتے کرتے نا میں دیکھتا کہ ان لوگوں کا نام ہے تو میں نے بھی لکھنا شروع کر دیا. لیکن میں مشہور نہیں ہوتا, مشہور نہ ہو سکا. تو یہ جو چیز تھی یہ میرے اندر کافی کہ میں مشہور نہیں ہوتا. تو پھر یہ 1967 کی اس مشہور ہونے کے لیے میں نے جو ایک حربہ استعمال کیا وہ یہ کیا کہ اخبار میں میں دیکھتا تھا کہ ہر سال نا ایک پوری فیملی کی تصویر چھپتی تھی میجر طفیل سرور شہید کی. ہاں بالکل. وہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے نشان حیدر. صحیح. تو میں نے دیکھا تو میں نے سوچا کہ اس کو نشان حیدر ملا تو نشان حیدر آرمی ملتا تو آرمی میں چلتے ہیں. یہ اس وقت میں ایف اے میں تھا. اچھا. میں نے انٹرویو دیا. صحیح. تو میں سلیکٹ ہو گیا, میں کاکول بلا لیا گیا. تو جس بیچ میں ہم یہ سارا کچھ کر رہے تھے, جی میرے ساتھ جو دوسرا آدمی تھا وہ پرویز مشرف تھا. جنرل پرویز مشرف. جی جنرل. ماشاءاللہ زبردست. واو. وہ سیکنڈ لیفٹیننٹ کے سلیکشن کے دوران میں نے وہاں ایک آدمی سے پوچھا کہ بھائی یہ نشان حیدر کیسے ملتا ہے. اس نے کہا آپ کو نہیں پتا. میں نے کہا نہیں, میں اتنا پتا کہ نشان حیدر سے آدمی بڑا مشہور ہوتا ہے. کہتا میرے بھائی نشان حیدر
کسی زندہ آدمی کو نہیں ملتا، بہادر کو ملتا ہے لیکن مرنے کے بعد ملتا ہے۔ جب وہ شہادت کا رتبہ پا لیتا تو پھر وہ، میں اس بات سے اتنا مایوس ہوں، میں نے کہا مجھے اس شہرت کا کیا فائدہ جو مرنے کے بعد، جو میں خود ہی نہ دیکھ سکوں۔ میں سر ادھر جانے کی بجائے میں لاہور آ گیا، اچھا فوج آپ نے وہ چھوڑ دیا اور لاہور آ گئے۔ تو پھر میرے اوپر پرچہ ہو گیا۔ صحیح۔ استاد دولتانہ صاحب کی ایک بیگم تھی، بیگم الماس دولتانہ، تو ان کی سفارش سے میری جان چھوٹ گئی، صحیح صحیح صحیح۔ میں لاہور آ گیا۔ اچھا، والد صاحب نے اس جرم میں گھر سے نکال دیا۔ اب وہ ضد بن گئی کہ اب مشہور ہونا ہے۔ اب 67 کا زمانہ تھا، تو میرے بھائی جو میرے سے بڑے ہیں بہت ہو چکے، اللہ ان کو کرے، جنت نصیب وہ فرمائے۔ مجھے اپنے مرشد کے پاس لے گئے۔ جب مرشد کے پاس لے گئے تو میں ان کا مرید نہیں تھا، وہ میرے بھائی صاحب کے مرشد، گولڑا شریف کے پیر میر علی شاہ صاحب، میرے علی شاہ صاحب، ان کے وہ خلیفہ تھے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو میں جب گیا، وہ اوپر تیسری منزل پہ رہتے تھے، اعلیٰ گاؤں ہے منڈی بہادر کے پاس وہاں، تو اس گاؤں میں اوپر وہ ہندوؤں کو متروکہ گھر تھا، وہ بڑیاں سیڑھی چڑھ کے سب سے اوپر تیسری منزل پہ ٹاپ پہ چڑھا۔ میرے بھائی نے سلام دیا، میں نے جب سلام دیا تو انہوں نے میرا ہاتھ ہی پکڑ لیا، ماشاء اللہ۔ اچھا، تو پکڑ کے پڑھنا شروع ہو گئے، میں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا، وہ پڑھتے اور مجھے مرید کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اس دن ہمارے ہاتھ میں اخبار تھا، مشرق اخبار، یہ 67 کی بات بتا رہا ہوں۔ اس کے پہلے پیج پہ جنرل ناصر کی تصویر چھپی تھی، بلیک، پورا پیج بلیک تھا، جنرل ناصر کی سوٹ میں تصویر تھی، یوں ہاتھ اس نے اٹھائے ہوئے تھے، اور نیچے لکھا ہوا تھا اس شکست کا میں ذمہ دار ہوں، جو 67 میں اسرائیل سے ان کی شکست ہے، اور انہوں نے استعفیٰ دے دیا، لیکن پھر وہ اصرار پر استعفیٰ واپس، لیکن وہ اخبار ہمارے ہاتھ میں تھا۔ میں نے اپنے مرشد پاک سے کہا کہ میں مشہور نہیں ہوتا، میرے لیے دعا کریں۔ کہنے لگے آپ اپنا نام بدل لو۔ میں نے کہا جی پھر آپ بتائیں میں نام کیا رکھوں؟ کہنے لگے اپنا نام، اب وہ اخبار ان کے ہاتھ میں تھا، صدر ناصر، کہنے لگا اپنا نام ناصر رکھ لو۔ اب میں نے سوچا محمد نواز ناصر لکھوں یا صرف ناصر لکھوں، تو میں نے کہا سرکار یہ ناصر تو آپ نے تجویز کر دی، اس کے ساتھ میں کچھ لگا لوں تاکہ یہ ردم بن جائے، لگا لیں۔ میں نے ناصر کے ساتھ ادیب لگا، ادیب، کیونکہ کتابوں سے آپ کو لگاؤ تھا، محبت تھی، تو اس حوالے طریقے سے میں ناصر ادیب بنا۔ ناصر ادیب، واو۔ اور پھر میں نے وہ فلسطین کے موضوع پر ناول لکھے، واہ واہ۔ اور پہلا ناول جو لکھا اس کا نام تھا وہ آدمی کون تھا، وہ آدمی کون تھا؟ جس نے ایک رات مجھ سے کہا اسرائیل میرے دائیں اور امریکہ میری بائیں مٹھی میں ہے، اگر ان کا وجود چاہتے ہو تو یروشلم خالی کر دو۔ واہ واہ۔ یہ آغا شور کاشمیری صاحب کے چٹان پرنٹر پریس میں پرنٹ ہونے کے لیے میں نے بھیجا، جی، اور چھوٹا سا ایک یہ ناول تھا۔ میں تیسرے چوتھے دن گیا کہ بھی میرا ناول چھپا کہ نہیں، اس دنوں میں وہ کتابت کرتے تھے، بالکل ایسی کتابت، پلیٹیں بنتی تھی، پھر پرنٹنگ ہوتی تھی۔ وہ جب میں گیا تو وہ منیجر کہنے لگا جی آپ کا ناول نہیں چھپا۔ میں نے کیوں؟ کہتا آغا صاحب نے کہا ہے کہ جب یہ لڑکا آئے تو میرے پاس بھیجو، تو آپ آغا صاحب سے ملنے۔ آغا شورش کشمیری صاحب بہت بڑا نام ہے جی، بالکل بالکل ایسے چٹان رسالہ نکل ہائے 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 ہائے، اس بازار میں ان کی بڑی مشہور کتاب تھی۔ بالکل بالکل ایسے، بالکل تو ایسے۔ وہ میں جب گیا تو آگے ٹوپی انہوں نے پہنی، اور ایک باوقار آدمی بڑے اونچے لمبے قد کا بیٹھا ہوا اسلام کیا، مجھے دیکھ کہتے ناصر جی تو میں نے کہا جی، تو میں نے کہا جی وہ آپ نے میرا ناول نہیں چھاپا؟ کہتے میں نے اس لیے نہیں چھاپا کہ اس کا دوسرا حصہ مجھے لا کر دو گے تو میں پہلا حصہ چھاپوں۔ واہ، یعنی کہ وہ ایک مکمل مواد چاہتے تھے۔ ہاں، انٹرسٹ ایسا تھا، میں نے ختم کیا تھا۔ کہنے لگے تمہارے ناول نے ساری رات مجھے سونے نہیں دی، سونے نہیں دی۔ واہ، میں نے آگے پرنٹنگ بند کر دی، آگے بتاؤ کیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ میں نے کہا یہ اچھا، وہ میں دوسرا ایسا پھر دوسرے کو دیا، وہ انہوں نے جب پڑھا، پڑھنے کے بعد پھر مجھے بلایا، اور مجھے انہوں نے جو پہلا جملہ بولا، کرنے لگے تو بات یہ ہے کہ تمہارے اندر مجھے اپنی جوانی نظر آتی ہے، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ تمہاری تحریر میں باغیانہ پن میری طرف بہت ہے، واہ۔ اور تیسری میری پیشین گوئی ہے کہ ایک دن تم گرفتار کر لیے جاؤ گے، کیونکہ اتنا بڑا سچ اور کھلم کھلا لکھنے والا بندہ، ہاں سوچ کے چل۔ وہ سوچ کے چلنا۔ میں نے یہ اس وقت مجھے اتنی سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے میری تعریف کی ہے، مجھے ایسے لگا جیسے انہوں نے مجھے ڈرایا، اچھا اچھا اچھا۔ لیکن میں چلتا رہا اپنے سفر پر۔ پھر دوسرا ناول میں نے لکھا، تیسرا لکھا، چوتھا لکھا، پانچواں لکھا، چھٹا لکھا۔ وہ ناول اتنے سپر ہٹ ہوئے جیسے میری پہلی فلم ہٹ ہوئی تھی نا، ایسے ہوئی۔ جی جی جی، زبردست زبردست۔ لیکن ہوا کیا کہ وہ سفر میرا ناول نویسی کا ختم ہو گیا، اور یہ ناول نویسی تک جو سفر ہے، اس سے پہلے درمیان میں ایک پیریڈ ہے، میں جو آپ ناظرین سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ میرے والد صاحب نے جب گھر سے مجھے نکالا تو اس وقت میں نے
FA किया हुआ था। फिर मैंने जो BA किया वो मैंने मेहनत मजदूरी करके किया, लोगों को घर में कुछ नहीं पढ़ा के किया। एक रिसाला लिखता था सरगोदा से सुल्तान के नाम से, उसमें मैं मजमून लिखता था और मुझे एक हफ्ते के 5 रुपये मिलते थे। 8 साल के बाद रहमान वर्मा साहब ने मुझे राइटर लिया, सिगरेट पिलाते थे, चाय पिलाते थे, ये मेरी मजबूरी, और मुझे इकबाल कश्मीरी साहब के पास ले गए। जब मैंने कहानी शुरू की, चौथा कि 5वां सीन था, तो मुझसे कहने कहानी तो खत्म होगी। मैंने कहा सर कहानी तो अभी शुरू हुई है। अच्छा। तो काफ़ी बहस जब हुई तो मुझे कहते थे कि जहाँ से पंजाबी फिल्म खत्म होती है वहाँ से तुमने शुरू कर दी। अच्छा। विलन पार्टी आई, हीरो के आके बाप को मारा, उधर हीरो को पता चला हुआ है, उसने आके विलन को मारा, बदला लिया, तो बराबर हो गया। वैर इसके आगे तो इंटरेस्ट ही नहीं। मैंने कहा जी आप सुनेंगे तो होगा ना, आपको पता चलेगा। उन्होंने एक इतनी बड़ी भरपूर गाली दी कि तुम्हें किसने कह दिया कि तुम राइटर मेरे कमरे से बाहर निकलो। तो बाहर निकला, रोते हुआ बाहर निकला। जब एवेन्यू के गेट से निकलने लगा तो मेरी एक आदमी के साथ टक्कर हुई, वो मोहम्मद अली साहब थे, मरहूम मोहम्मद अली साहब। मोहम्मद अली पीछे से बाबा भी थी, और पीछे एक लड़का था जिसने चश्मा पहना हुआ। अच्छा। तो मोहम्मद अली साहब ने क्या पूछा, क्या हुआ मुन्ना? तो उन्होंने इतने प्यार से पूछा कि मेरी हिचकी बन गई। उस वक्त मुझे पता चला कि मैं तो रो रहा था। वो मुझे अपने कमरे में ले गए, मुझे बिठाया, प्यार किया। जब मैंने सारा वाकया सुनाया तो वो कहने लगे हाँ वो उसको जरा बदतमीज है, कोई बात नहीं। तो वो जो चश्मे वाला लड़का था उसने मेरे से कहा यार मुझे बताओ कि वो क्या कहानी। वो मैंने 1 घंटा लगाकर उनको कहानी सुनाई इंटरवल तक। तो उन्होंने वहाँ फैसला ले लिया कि जब मुझे फिल्म मिलेगी, मेरे पास एक ही फिल्म, जब मुझे फिल्म मिलेगी मैं मैं बड़ा खुश हुआ। वो एक फिल्म बना रहे थे गारदा निशान, वो लगी, साल में उनके खिदमत भी करता रहा, जाता गया। वो फिल्म फैसला उन्होंने भी मुझे मनहूस कहकर मेरा हाथ चटक के यार तुम्हें मैंने कहा था मैं राइटर लूँगा, मेरी फिल्म हिट होगी, तो मेरी फिल्म ही हिट नहीं हुई। उस वक्त मैं मायूस होकर घर अपनी माँ के पास आया। सर्दियों के दिन थे, रात का टाइम था। मेरी माँ जागी, मुझे सीने से लगाने की कोशिश की और पहली दफ़ा मैंने अपनी माँ को हाथ पीछे किया। मैंने कहा आपने सारी ज़िंदगी मेरे साथ झूठ बोला, आपने कभी मेरे लिए दुआ नहीं की। आप तो कहती थी कि ये मेरा वो पुत्र जब तक जीवेगा बादशाही करेगा। मैंने कहा मैं जलील होकर 7 साल के बाद वापस आ गया, मुझे कुत्ते भी नहीं पूछते, कोई आदमी मुझे घास नहीं डालता। अंदर से टूटे हुए था वो, मैं दारू के पार रोना शुरू हो गया। मेरी माँ भी रोने लगी, सीने से लगाया कि खाना खा लो। मैंने कहा मैंने नहीं खाना। मैं जब भी जाता था अपनी माँ के साथ सोता था। सर्दियों के दिन थे, मैं माँ के साथ सो गया। सुबह 4 साढ़े 4 बजे का टाइम होगा, मेरी माँ ने मुझे जगाया तो मैंने देखा कि बहुत बड़ा कलाम पाक था उन्होंने रखा हुआ, वो पढ़ती थी, बस इतनी वो पड़ी हुई थी। वो सिराने पर रखा हुआ था, साथ में लेटा हुआ था। तो मुझे जगा के पूछे पुत्र तू क्या बनेगा, क्या बनना चाहता? अब ये मैं अपने और मालदा का आपको डिक्टो मकाल में जो हुए वो सुनाना चाहता हूँ। तो कहने पुत्र तू क्या बनना चाहता? मैं क्या माँ मैं राइटर बनना चाहता। कहती वो की होता है? अब मैंने कहा मैं माँ को कैसे समझाऊँ की होता? मैंने कहा माँ मैं कहानियाँ लिखसा, वो फिल्म बन सी, वो फिल्म सुपरहिट हो सी, ते रेडियो तो तेरे पुत्र का नाम बोलेगा। कहती हल हल। लेकिन उनके चेहरे से मुझे पता चला कि उनको समझ नहीं आई, मगर वो आपकी ख्वाहिश को। हाँ, तो थोड़ी देर सोच के कह दिए पुत्र मैंने तो नहीं पता तू क्या बनना चाहना, पर तू जा लाहौर राजवाई, इंशाअल्लाह एक दिन तू अपने कन्न नाल सो से कि माँ एहो जा पुत्र मुड़ के नहीं चलेगी। लेकिन मैं ये समझा कि माँ ने एक और झूठ मेरे साथ बोल दिया मेरा दिल रखने की। वो ऐसे ही लगा कि उन्होंने मुझे तसल्ली दे दी। वापस आ गया। रात का टाइम था, मैं IIM स्टूडियो पहुंचा, बारिश शुरू और मूसलाधार बारिश रात 12 बजे तक जारी रही। बड़ी कोशिश की को बस मिल जाए, नहीं मिली। तो वो कहने लगे, बशीर उसका नाम था, कि यार इधर ही सो जाओ। मैंने कहा नहीं जी, मैंने घर जाना, मैं पक्की टक्की में रहता था। तो मैं अंदर ही अंदर से बकर मंडी से पीछे फसलों से होता हुआ रात को मूसलाधार बारिश में मैं वहाँ मुस्तामी रोड पर पहुँचा। 16-17 सीढ़ियाँ थी, ऊपर मेरा छोटा सा कमरा था, 25 रुपये किराए पे मिल गया था। उसमें मैं क्या कपड़े उतार के बदल के मैं रजाई में लेट गया। जब सोने लगा मुझे कुत्ते के नच्ची की रोने की आवाज़ आई। वो इतनी दर्दनाक आवाज़ के मैं कोशिश के बावजूद नहीं सो सका। आखिरकार मैं उठा, देखा बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। फिर वो 16-17 सीढ़ियाँ उतरी, फिर भी गया। वो सड़क पर आवाज़ की तरफ चलता गया तो पता चला गटर के अंदर बच्चा जो है वो गिरा हुआ है।
اب یہی سوچا کہ اس کو نکالوں. اب میں نے کوشش کی کہ میرے پاؤں کے اوپر وہ بچہ, اب میں گندگی میں پاؤں نہیں رکھنا چاہتا تھا, لیکن بچہ تھا کہ وہ پاؤں سے لپٹ کے پھسل جاتا تھا. آخرکار گندگی میں پاؤں رکھے اور اس بچے کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا. اب جس طریقے سے وہ کتے کا چیختا چلاتا روتا بچہ میرے سینے سے لگ کر چپ کیا ہے, تب مجھے پتہ چلا کہ روتا ہوا چیختا بھوکا بچہ ماں کی چھاتی سے لپٹ کر چپ کیوں کرتا ہے. میں اوپر آیا, اس کتے کے بچے کو دھویا, دھونے کے بعد تولیے سے صاف کیا اور فرش پہ رکھ دیا. اب وہ اتنے زور سے کانپ رہا تھا کیونکہ سردیاں شدید, لگا اس کا دل پھٹ جائے گا یا اس کو نمونیا ہو جائے گا, اور اتنا وہ. اب میں کیا کروں, میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا. میرے کونے میں ایک فائلوں کا ڈھیر تھا جو مختلف کہانیاں میں نے لکھی. تو مجھے ابھی تک یاد ہے وہ ان کہانیوں جو مشہور کہانیاں تھیں وہ کون کون تھیں. ان میں ایک ویشی جڑ کا سکرپٹ تھا, ایک سکرپٹ تھا جو بعد میں رستم بے خان کے نام سے بنا, ایک سکرپٹ تھا جو شیر خان کے نام سے بنا, ایک سکرپٹ تھا جو جرنیل سنگھ کے نام سے بنا, ایک سکرپٹ تھا جو جی آدم کے نام سے بنا. یہ سارے میں نے ایک رکھ کے جراج میں. وہ جب اس کو ہیٹ پہنچی وہ چپ کر گیا, اس کی شبرت ختم ہو گئی. اس کو میں نے اپنے پاؤں میں لپیٹا اور کتے کے بچے کے ساتھ رات کو میں سو گیا. صبح جب میں اٹھا, ناظرین ہوتی ہے نا آپ کی ایک اندر کی فیلنگ ہوتی ہے, کسی دن آپ اٹھتے ہیں آپ پریشان ہوتے ہیں, کسی دن آپ اٹھتے ہیں آپ بہت خوش ہوتے ہیں, کسی دن آپ اٹھتے ہیں آپ ڈپریسڈ ہوتے ہیں بغیر کسی وجہ. بالکل ایسے ایک تاثر ہوتا ہے, باری باری سے طبیعت کبھی بہت لائٹ ہوتی ہے. بے شک. اس دن میں اٹھا تو مجھے ایسے سکون تھا کہ مجھے ایسے لگا جیسے جو کچھ میں بننے آیا تھا نا میں بن گیا ہوں. واہ واہ واہ, جیسے ایک روحانی سکون. وہ جو ناصر دیپ رات کو نہ ماں کی بات پہ یقین کر رہا تھا نہ کسی بات پہ اور پریشان تھا, وہ میں نے ڈھونڈا. میرے اندر ہر قسم کی پریشانی ختم ہو گئی, بے چینی جیسے ایک سمندر میں طوفان تھا اور تھم گیا اور قرار آ گیا, چین آ گیا, سکون آ گیا. تو اس کو لیکن کیوں آیا یا آگے کیا تھا کچھ بھی نہیں پتا, یہ ایک سکون تھا. میں نے وہ اس کو جھاڑو سے وہ رات جو تھی نا میں نے سمیٹنی شروع کی. تو پیچھے کمر میں میرے ایک مکہ لگا اور ایک بے تکلفہ نے دوستوں میں گالی ہوتی ہے وہ گالی نہیں دیکھا. تو وہ پیچھے وہی چشمے والا آدمی جس نے کہا تھا کہ میں تمہیں رائٹر دوں گا. اچھا, کہتا اٹھو فلم مل گئی ہے چل کے سائن کرو. واہ واہ واہ, یہ حسن عصمی صاحب تھے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. سر ایک کتے کے بچے کے ساتھ صلہ رحمی سے اللہ نے آپ کی, اگر انسان کے ساتھ, یہی میں آپ کو ناظرین کو بتاتا ہوں. وہ پھر ہم گئے, جی کس حال میں گئے, وہ سائیکل پہ بیٹھ کے گئے, کرائے کے سائیکل 4 گھنٹہ ملی. میرے پاس تو وہ 3 روپے کرایہ طے ہوا وہ بھی نہیں تھا. پیدل وہاں گئے اسلامیہ پارک جہاں عصری صاحب رہتے تھے, وہاں سے انہوں نے سائیکل کرایہ پہ لیا, مجھے ڈنڈے میں بٹھا مالی پورہ گئے, کہانی سنائی, فلم سائن ہوگی. وہ فلم معزز ناظرین ویشی جڑ کی جب لگی تو اس نے پوری ٹرین کو اٹھا کے رکھ دیا, اور اس کی ویشی جٹ کے پھر جہاں ختم ہوئی وہاں سے مولا جٹ شروع کی. وہ جب لگی تو پھر ٹرین آج تک اسی مولا جٹ میں گھوم رہی ہے. بے شک. اس کے بعد پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. اور جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو مجھے صرف 2 ہی چیزیں یاد آتی ہیں. ایک اپنے مرشد کا سبق یاد آتا ہے, ایک ماں کی دعا یاد آتی ہے, اور ایک کتے کا بچہ یاد آتا ہے. مرشد نے میرے سے یہ کہا تھا, وہ محاورہ انہوں نے بولا تھا جو آپ نے بھی سنا ہوگا کہ پتھر کم کرتے ہیں, نہ چکھنا ہے, نہ تھکنا ہے, نہ اکڑنا ہے. جب میں مایوس ہوا تو مجھے تسلی کس نے دی؟ جس ماں نے مجھے جنم دیا. آپ لوگ یاد رکھ رہے ہیں جب ٹوٹ جائے, جب مایوس ہونے لگے, جب اندھیرا آنکھوں کے آگے سامنے جائے, رشتے 2 ہی ہیں جن کو آپ نے یاد کرنا ہے. سر اپنا ماں کی گود میں رکھے, دل میں اپنے اللہ کو یاد. سبحان, آپ بالکل جڑ جائیں گے. وہ ماں نے میرے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑا, مجھے واپس بھیجا. اس کے بعد تیسری چیز مجھے کتے کا بچہ یاد آتا ہے. میں سوچتا ہوں ایک کتے کو بچے کو میں نے مصیبت سے نکالا اور میرے رب نے مجھے ناصر دیا. کیا بات. اگر آپ کسی انسان کو مصیبت سے نکالیں تو کیا انعام, سوچے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا انعام ہے. کوئی بھی آدمی جو اپنا گول حاصل کرنا چاہتا ہے, سب سے پہلے آپ یہ انتخاب کریں کہ آپ نے بننا کیا ہے. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں, شاعر بھی ہوتے ہیں, نثر نگار بھی ہوتے ہیں, افسانہ نویس بھی ہوتے ہیں, ڈرامہ نویس بھی ہوتے ہیں, وہ ایکٹر بھی ہوتے ہیں, وہ سنگر بھی ہوتے ہیں, ہوتے بہت کچھ ہیں, بہت کچھ, لیکن کمال کسی میں بھی ان کو نہیں ملتا. کسی ایک چیز میں ابھورا. شیخ سعدی سے بطخ نے ایک دفعہ شکایت کی کہ آپ نے اپنی حکایتوں میں, اپنی کتابوں میں ہر پرندے کا ذکر کیا.
بالکل میرا نہیں کیا. واہ. حالانکہ میرے اندر جو خوبیاں وہ کسی پرندے میں نہیں ہے. کسی پرندے میں. انہوں نے پوچھا کیا خوبیاں تیرے میں؟ اس نے کہا میں زمین پر چل بھی سکتی ہوں, دوڑ بھی سکتی ہوں, اور میں پانی میں تیر بھی سکتی ہوں, میں ہوا میں بھی سکتی ہوں. لیکن آپ نے تو ذکر ہی نہیں کیا. انہوں نے فرمایا نہ تو زمین پر چیتے کی طرح دوڑ سکتی ہے, نہ ہوا میں تو عقاب کی طرح اڑ سکتی ہے, نہ پانی میں مچھلی کی طرح تیر سکتی ہے. کاش تیرے میں ایک خوبی ہوتی اور کمال کی. میں نے رائٹر بننا چاہا, مشہور ہونا چاہا, میں نے سیکنڈ لیفٹیننٹ کو ترجیح نہیں دی, میں نے پروگرام پروڈیوسر نہیں بنا, میں اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ بن گیا, وہاں نہیں گیا, میں کلرک ہو گیا, لوگوں کے گھروں میں کام کر لیے, میں پیدل بھاگتا رہا, چلتا رہا, لیکن مایوس نہیں, ہمت نہیں ہاری میں نے. یہ 7 سال کا سفر کوئی معمولی سفر نہیں ہوتا. مجھے پتہ ہے آپ لوگ وہ ہیں, آج وہ دور ہے. میرے پاس اب آتے ہیں لوگ ایکٹر بننے کے لیے, اب میں جب انہیں کہتا ہوں کہ ہاں آپ صبر کریں, دیکھتے ہیں, وہ ان کے چہرے پر ایسا ہوتا ہے کہ میں دوبارہ نہیں آؤں گا یا نہیں آؤں گا. تو پھر میں انہیں بتاتا ہوں کہ پیشنس چاہیے, صبر چاہیے, صبر چاہیے. بے شک. حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی 18 سال کے بعد نجات ملی تھی بیماری سے, جب اللہ تعالیٰ نے آزما دیا. 18 سال بعد سارے بچے بھی واپس کیے, جانور بھی واپس کیے, نبوت ہر چیز واپس. بالکل ایسے, بالکل ایسے. ٹائم لگتا ہے, ٹائم لگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم رکھا ہوا ہے. ماں کے پیٹ سے بچہ 7 سے لے کر 9 مہینے کے بعد باہر آتا ہے. بالکل ایسے. اگر اللہ چاہتا دوسرے دن بھی آ سکتا تھا, مگر اس نے ایک پروسیس بنایا. ہاں, مرغی کا بچہ 21 دن کے بعد انڈے کے ساتھ باہر پرو کے نیچے سے ہیٹ لیتا ہے. بالکل ایسے ہی. اب لوگ 1 گھنٹے میں بچے نکال لیتے ہیں نا. جی جی, وہ ہاں بالکل مصنوعی طریقے سے. ہاں, ان کے جو چوزے ہیں وہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتے, اس کے اندر آپ کو کیا تقویت دیں گے. تو ہر ایک سسٹم ہوتا ہے. آپ جو بھی منزل حاصل کرنا چاہتے ہیں, اگر اس کی پہلی ہسٹری پڑھیں, اس میں جن لوگوں نے نام کمایا ان کی ہسٹری پڑھیں, آپ کو پتہ چلے وہ اس منزل تک کیسے پہنچے, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ پہنچ جائیں گے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے, کوئی آدمی آپ کو نہیں بنا سکتا. میرے پاس اکثر لوگ آتے ہیں, ناز صاحب دادی وجہ سے میں آیا ہو گیا, بڑی مہربانی, بڑا شکریہ. تو میں ان کو سمجھاتا ہوں, میں نے کہا میرے بھائی میں نے تو آپ پر کوئی احسان نہیں کیا. بے شک, بے شک. میرے پاس میں ہو تو میں سب کو یہ بنا دوں, میں کسی کو نہیں بنانے والی اللہ کی ذات ہے. اس کا شکریہ ادا کرو جس نے میرے دل میں ڈالا کہ میں تمہارے لیے کچھ کروں. واہ واہ. اگر وہ نہ ڈالتا تو میں کچھ بھی نہ کرتا. میری تمہاری کون سا رشتہ داری ہے. بالکل ایسے ہی. بالکل. لہٰذا اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرو اور اللہ سے مانگو. کوئی دنیا میں, کوئی کائنات میں آپ کو نہیں دے سکتا سوائے اللہ کے, اور اللہ سے آپ جو بھی مانگیں گے آپ کو مل سکتا ہے. اس کے پاس سب کچھ ہے. بے شک, بے شک. اور ہر چیز وہ دے سکتا ہے, لیکن آپ اس سے مانگنا سیکھیں. مانگنا سیکھیں. ہم دعا پڑھتے ہیں, ہم دعا مانگتے نہیں. دعا مانگنے میں اور دعا پڑھنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. ٹھیک ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں, اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ نماز کیسے پڑھنی چاہیے, جی جی, اگر آپ نے دیکھنا ہے دعا کیسے مانگنی چاہیے, آپ کسی دن ٹائم لے کر جیل چلے جائیں اور اس آدمی کی نماز دیکھیں جس کو 2 دن بعد پھانسی لگنے والی. وہاں آپ کو پتہ چلے گا نماز کیسے پڑھتا ہے, وہ روتا کیسے, وہ دعا کیسے مانگتا ہے, کیونکہ اس کو یقین ہو گیا کہ 2 دن بعد میں نے مر جانا. ارے میرے بھائی, آپ کو تو یقین ہونا چاہیے کہ آپ کسی لمحے بھی مر سکتے ہیں. اس کو تو پھر 2 دن بعد ہے نا, 2 دن کا ٹائم ہے, پر آپ کو تو ٹائم بھی نہیں. انسان کو تو پتہ نہیں کہ دوسرا لمحہ زندہ رہنا بھی کیسے ہے. بالکل ایسے. تو آپ اس یقین کو جب آپ لیں گے کہ میں کسی بھی وقت مر سکتا ہوں, تو یہ نماز ہو سکتا ہے میری آخری نماز ہو, آپ اس نماز کو اس طریقے سے پڑھیں, دعا مانگیں. میں لکھ کر دیتا ہوں آپ کی ہر دعا کا. آپ یقین کریں, مجھے جو کچھ بھی ملا, جو کچھ بھی عطا ہوا, آپ یہ نہ سوچیں یہ مجھے میری سوچوں سے ملا, یہ مجھے صرف سجدوں سے ملا. آپ سجدہ کرنا سیکھیں, اللہ تعالیٰ آپ کو سب کچھ کر دے گا. سر بہت شکریہ, آپ نے اتنی محبت بھری ہمیں اپنی جو وقت اور اپنی کہانی اور اپنی داستان اور اپنے تجربات جو ہم سے شیئر کیے, یہ آنے والے لوگوں کے لیے, زندگی میں کسی مقام پر پہنچنے والے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے. اور ہماری کوشش بھی یہی تھی کہ جو لوگ زندگی میں کسی مقام پر پہنچنا چاہتے ہیں تو اس کامیابی اور اس محنت کے درمیان جو اسے تکلیفیں, مصیبتیں, پریشانیاں, آزمائشیں اور اللہ کی طرف سے یہ ساری چیزیں آتی ہیں, ان کو جان لینا بہت ضروری ہے. اور اس میں سب سے بڑی جو انہوں نے بات بتائی کہ کسی بھی
چیز کے قبول و منظور ہونے کے لیے اللہ کا قبول کرنا سب سے بڑی بات ہوتی ہے. تو آپ اسے اللہ کی مخلوق کے ساتھ صلہ رحمی کے ساتھ قبول کروا لیں یا جیسے بھی قبول کروا لیں. جب اللہ قبول کر لیتا ہے تو پھر وہ آپ کو آپ کی سوچ سے بھی زیادہ عنایت کرتا ہے. ناصر دیپ صاحب بہت شکریہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ کو برقرار رکھے. آپ ہمارے ملک کا فخر ہیں. اللہ آپ کو ہمیشہ صحت دے. ہماری دعائیں اور محبتیں اور پورے ویوز کی آپ کے لیے دعائیں ہیں. بہت شکریہ سر.